الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين صلاة وسلاما كثيرا أما بعد. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. صدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل جلالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم رحمت مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا عنوان گفتگو ہے کہ جو بھی علم کی بات دین کی بات انسان تک پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ آگے لوگوں تک دوسرے مخلوق خدا تک اس بات کو پہنچائے. اور جو آدمی یہ عمل کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کو آگے بھی پہنچائے تبلیغ دین کرے تو ان کی عظمت ان کی فضیلت کیا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ، اللہ تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہیلتھ کی صحت یابی کی اور اس کے حسن و جمال کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ پاک اس انسان کو صحت بھی عطا فرما تاکہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، عزتیں بھی عطا فرما اس انسان کو، ظاہری باطنی خوبیاں بھی اس انسان کو عطا فرما. سمع منا شیئا، جس نے ہماری طرف سے کوئی بھی بات سنی، فبلغہ کما سمع، جیسا اس نے سنا ایسا ہی وہ آگے پہنچا دے، اپنی طرف سے اس میں کوئی ملاوٹ نہ کرے، کسی قسم کی کوئی اس میں ایڈیشنل چیز زیادتی نہ کرے. جیسا میں نے کہا ایسا ہی سنا، پھر اس کو ایسا ہی یاد رکھا، پھر ایسا ہی اس نے آگے لوگوں تک پہنچا دیا. کیوں؟ فرمایا فرب مبلغ اوعى من سامع، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو بات پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ دانا ہوتا ہے، وہ آدمی بات کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے اس انسان کی نسبت کے جس نے سنا ہے. تو اس لیے چونکہ لوگوں کے سننے اور یاد رکھنے اور پھر بعد سے مسائل کو اخذ کرنے میں یہ سارے لوگ برابر نہیں ہیں، ذہنی صلاحیتوں دماغی صلاحیتیں لوگوں کی ایک جیسی نہیں ہیں. تو اگر کوئی انسان میرے کسی فرمان کو یاد کر سکتا ہے، اس میں یاد رکھنے کی میموری اس کی بہت اچھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس میں صلاحیت نہیں، تو وہ اس چیز کو استعمال کرے، میرے فرمان کو سنے، جیسا سنے ایسا ہی پھر آگے پہنچا دے.
اور ابن حبان میں یہ الفاظ ہیں بجائے اس بات کے، فرمایا رحم اللہ عمران، کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے۔ یعنی دیکھو محدثین کا کتنا احتیاط ہے کہ کسی حدیث پاک میں لفظ نذر اللہ ہو اور کسی حدیث پاک میں رحم اللہ ہو، حالانکہ نتائج کے اعتبار سے کوئی بڑا فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی محدثین نے احتیاط کر کے دونوں چیزوں کو بیان کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس انسان پر، کہ فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک راوی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفاءنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ جو ہمارے نائب ہیں، میرے جو خلیفہ ہیں، یا اللہ پاک ان پر رحم فرما۔ قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خلفاؤکم، ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہیں، آپ کے نائبین کون ہیں جن کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے؟ قال الذین یاتون من بعدی یروون احادیثی و سنتی و یعلمونها الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور پھر میرے احادیث کو روایت کریں گے، میری سنت کو روایت کریں گے، آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، یعلمون الناس، لوگوں کو تعلیم دیں گے، میرے مشن کو آگے اللہ کے مخلوق تک پہنچائیں گے۔ علماء فرمایا یہ میرے نائب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علماء کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ فرماتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تصنیف کرتے ہیں، مختلف ذرائع کو اپناتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات و فرمودات، احادیث، قرآن حکیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آگے مخلوق خدا تک پہنچے اور مخلوق خدا پر یہ حجت قائم ہو، کل قیامت کے روز وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں علم نہیں تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ فی کتاب، اس میں لکھنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظمت بیان فرمائی ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا علم کے اشاعت کے کئی ذرائع ہیں، آج ایک اور ذریعہ بن گیا ہے کتاب لکھنا، سب سے پہلے کہ خود دین سیکھنا، پھر آگے کسی کو سکھانے کے لیے تدریس کا شعبہ اختیار کرنا، ٹیچنگ کا شعبہ اختیار کرنا، یا تصنیف کا شعبہ اختیار کرنا، یا آج کے زمانے میں یہ یوٹیوب اور اس قسم کے جو بہت سے سوشل میڈیا آگے ہیں، ان ذرائع کو استعمال کرنا، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، یوٹیوب ہے، باقی بے شمار قسم کے ذرائع ہیں اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے، یہ بھی اسی میں آتے ہیں۔ فرمایا من صلی علیہ فی کتاب، اور جب کوئی مصنف، کوئی آتھر کتاب لکھے دین پر، اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آگے پہنچانے کے لیے فقہ کی کتاب لکھے، حدیث پاک کی کتاب لکھے، تصوف کی کتاب لکھے، عقائد پر کوئی کتاب لکھے، کسی بھی دینی فن پر کوئی کتاب لکھے، اور جہاں میرا نام آئے وہاں پر اپنے قلم کے ساتھ درود و سلام بھی لکھے۔ یہ جو آج شکر الحمدللہ، یہ ایک بہت حرام کام تھا جو لوگ کرتے تھے، سلعم، سواد، لام، عین، میم کو ملا کر لکھتے تھے، یہ حرام ہے لکھنا۔ اسی طرح آج علماء نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پی اور بی اور ڈبلیو اور ایس لکھنا، یہ بھی حرام ہے۔ بھائی صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں، سب سے شورٹ ہے جس کو
یعنی اگر مختصر بھی کرنا ہے تو یہ کوئی کتنا وقت لگے گا؟ کاغذ پر کتنا، نہ کہنے میں کوئی وقت لگتا ہے، نہ لکھنے میں کوئی سیاہی یا کوئی کاغذ وغیرہ یا کسی قسم کا کوئی چیز استعمال ہوتی ہے، آسان ہے، کہا بھی کریں لکھا بھی کریں۔ اور وہ جو شکلیں اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اسم گرامی جب لکھیں تو صرف اللہ نہ لکھیں، اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت، ساتھ اس کی کسی صفت کو بھی بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف اکیلا نہ لکھو، اور یہ ویسے بھی حرام ہے ایسا کہ نام لکھنا، کہ صرف محمد لکھ دینا، یہ ویسے بھی حرام ہے۔ تم اپنے باپ کا نام نہیں لکھتے کہ چاہے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسم گرامی کو ایسے لکھتے ہو، بے شمار آپ کو کتابیں ملیں گی کہ بعض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے، سانہ درود شریف، نہ اس سے پہلے کوئی چیز عزت و ادب کا کوئی لفظ، نہ اس کے بعد میں کوئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کو اسپیشلی منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے والدین کا نام لینے سے منع کیا ہے، اپنے بڑوں کا نام لینے سے منع کیا۔ بھائی ہمارے اسلامی آداب میں جو بھی تم میں کسی بھی اعتبار سے بڑا ہو اس کا نام نہ لو، حدیث میں آتا ہے، ان کے آگے نہ چلو، ان کا نام لے کر انہیں نہ پکارو۔ آداب اسلام سب کا سب اخلاق کا نام ہے، آداب کا نام ہے۔ تو جس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عزت کا تحفظ کیا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہے کہ جب بھی آپ کا ہم نام اسم گرامی لکھیں یا بولیں تو پھر اس کے ساتھ ادب کے صفات کو بیان کریں اور اس کے بعد درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں؟ تو فرمایا من صلی علیہ فی کتاب، جس انسان نے کوئی کتاب لکھی اور اس میں مجھ پر درود و سلام بھی لکھا۔ آپ دیکھیں گے تمام احادیث کی کتابیں، تمام احادیث کی کتابیں، تمام احادیث کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا درود و سلام لکھا ہوتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف اٹھائے، مسلم شریف اٹھائے، کوئی بھی حدیث پاک کی کتاب اٹھا کر دیکھیں۔ تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا، اسپیشلی انگلش لٹریچر میں آج کل یہ کوئی گمراہ قسم کے لوگ کتابیں لکھتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لکھتے ہیں کہ جیسے ایک عام آدمی کا نام لکھا جاتا ہے۔ بھائی یہ حرام کام ہے، ایسی کتابیں بھی پڑھنا حرام ہے جن کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی صرف آپ کا نام لکھا ہو، نہ اس سے پہلے کوئی صفت کا بیان ہے، نہ اس کے ساتھ درود و سلام ہے۔ کئی آپ کو کتابیں ملیں گی، انگلش میں بھی ملیں گی، اردو میں ملیں گی۔ تو فرمایا لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، رواہ الطبرانی۔ جب تک وہ نام، وہ درود و سلام اس کتاب میں موجود ہے۔ کئی ایسی کتابیں ہیں جو 1200 سال پرانی ہیں، ہزار سال پرانی ہیں، اس سے بھی زیادہ پرانی ہیں، 600 سال پرانی کتابیں ہیں۔ تو اب دیکھیے ایک 600 سال سے یا 1000 سال سے یا 1200 سال سے کتاب موجود ہے، اگرچہ کوئی بھی نہیں بھی اس کو پڑھ رہا، بالکل وہ کسی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے یا کسی بھی جگہ پر ہے، لکھنے والے کو مسلسل ثواب مل رہا ہے۔ اب علماء کی، خصوصاً جو لکھنے والے علماء ہیں، ان کی عظمت کا یہاں سے اندازہ لگا لیں۔ فرمایا جب تک وہ کتاب موجود ہے، اس کتاب میں درود و سلام موجود ہے، اس آدمی، اس لکھنے والے کے لیے فرشتے خدا کی بارگاہ میں اس کی بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ علماء کی عزت کی جائے، یہ دین کا تقاضا ہے، یہ خدا تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا
ادب، جلال، اس کا احترام، انہی احترام میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی ہو آدمی مسلمان ہو بوڑھا، اس بوڑھے کی عزت کرنا ایسے ہی ہے کہ گویا کہ اس نے خدا کی عزت کی ہے۔ اور عزت سے مراد کیا ہے یہ بھی مراد ان کی باتوں کو مانا جائے، جب چلیں تو ان سے پیچھے چلا جائے، ان کے آگے آگے نہیں آئے۔ کل تو بالکل اس مغربی تہذیب نے انسان کو تو ڈنگر بنا دیا ہے، سچی بات ہے۔ اس مغربی کلچر نے انسان کو انسانیت کے درجے سے اتار دیا، جانوروں میں اور انسان میں فرق ہی نہیں رہ گیا۔ فرمایا اس کا نام بھی نہ لو۔ ہمارے کلچر میں ابا جی، بابا جی، کوئی الفاظ ہوتے تھے عزت کے، احترام کے الفاظ ہوتے تھے، عزت آبرو کے الفاظ ہوا کرتے تھے۔ بھائی، چاچا جی، تایا جی، یہ ان الفاظ کو زندہ کرو، اپنے کلچر کو، اپنے تہذیب کو زندہ کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ باجی، بھائی جان، اور جب چلے تو کوشش کیا کرو کہ کوئی بھی بڑا آدمی، وہ عمر میں بڑا ہے، علم میں بڑا ہے، مرتبے میں بڑا ہے، کوئی حرج نہیں ہوتا اس کے پیچھے چلو۔ مجلس میں بیٹھے تو اس کو اچھی جگہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بزرگ آدمی عمر میں صرف بڑا ہو، کوئی بھی اس میں اور خوبی نہ بھی ہو، پھر بھی اس کا ادب کرو، اور اس کا ادب کرنا یہ خدا ہی کا ادب کرنا ہے۔ دوسرا، وحامل القرآن غیر الغالی فیہ ولا الجافی، فرمایا وہ قرآن حکیم کو اٹھانے والا، کیا مطلب ہے؟ یا تو حافظ قرآن ہو یا عالم دین ہو، لیکن یہاں پر دو قسم کے ہیں، یہ اس میں شرط لگائی ہے۔ دیکھو، بوڑھے میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن علماء کی عزت کے لیے اور حفاظ کی عزت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شرطیں لگائیں، یہ دو شرطیں پوری کریں گے تو ان کی عزت کرو۔ اس کا معنی یہ ہو کہ اگر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر ان کی عزت بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عالم چاہتا ہے کہ میری عزت ہو تو پھر اس کو یہ دو کام کرنے پڑیں گے، غلو نہ کرے، ایکسٹریمسٹ نہ بن جائے۔ یہ جتنے آج کل طبقہ ہے نا، ایک ہر آدمی کو شرک مشرک قرار دینے والا، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی مشرک ہے، اور احادیث کو تروڑ مروڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، یہ کسی عزت کے مستحق نہیں ہے۔ ایسے اسکالر جو غلو کرتے ہیں دین میں، ایکسٹریمسٹ ہیں، اعتدال نہیں ہے ان کے سوچ میں، ان کے عمل میں، وہ عزت کے بھی قابل نہیں ہے۔ غالی، قرآن حکیم نے یہ صرف دین کے لیے نہیں ہے، قرآن حکیم نے واضح حکم دیا ایکسٹریمزم کے خلاف، واضح ہے۔ مذہب کو لیبل لگا کر اعتدال کے راہ کو چھوڑنا یہ دین میں جائز نہیں ہے۔ دین نام ہی اعتدال کا ہے، توازن ہے دین میں، کوئی بھی بلل جافی یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل دین ہی سے انسان پڑھے تو صحیح لیکن عمل سے خالی ہو جائے، عمل کرے تو غلو کرے، یا عمل ہی نہ کرے، بد عمل بے عمل ہو جائے۔ بد عمل بے عمل عالم بھی عزت کے قابل نہیں ہے، اور عمل کرے لیکن غلو کرے وہ بھی عزت کے قابل نہیں ہے۔ آج کل ہمارے لوگوں کو سکون ہی نہیں ملتا جب تک آدمی کو غلو نہ کر لے، سمجھتے یہ ہے ہی وہ عالم ہے کہ یہ جو ہمیں باتیں بتانا یہ تو عام سی باتیں ہیں جی۔ ہمیں سکون ہی ایسے مولویوں کے پاس ملتا ہے یا ایسے پیروں کے پاس جو غلو کرتے ہیں۔ اعتدال کے راستے اپنانے والے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، یہ عام سی بات ہے جی، ایسی بھی کر دیتے ہیں کہ دکھاؤ اللہ کے بندے یہی دین ہے۔ جو غلو نہیں نہ کرتے، اعتدال کے راہ پر رہتے نا، یہی علماء قابل ہیں عزت کے، جو کسی بھی ایکسٹریم میں نہیں جاتے، نہ لیفٹ نہ رائٹ۔ غلو کرنے والے اور عمل سے خالی، ایسے علماء عزت کے قابل نہیں ہیں۔ یس، اعتدال کی زندگی گزارنے والے، ہر معاملے میں اعتدال کا راستہ
خود اعتدال پر رہتے ہیں، لوگوں کو اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، وہی عزت کے قابل ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بادشاہ جو انصاف کرے، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، اس کی از حد عزت کرو۔ یہ تین لوگ ہیں جن کی عزت کرنا خدا ہی کی عزت کرنا ہے۔ ظالم بادشاہ کی عزت نہیں ہے بھائی، ظالم حکمران کی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسلام کی نظر میں منصف، انصاف کرنے والا، جسٹس کو قائم کرنے والا، اس کی عزت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ میرا امتی ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی یہ وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے سے بڑی عمر والے کی عزت نہیں کرتا، بس صرف عمر میں بڑا ہو، فرض ہے اس کی عزت کرو۔ اور وہ آدمی بھی میرا امتی نہیں ہے کہ جو آپ نے بڑا ہو لیکن اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے۔ جس طرح چھوٹوں کے لیے ضروری ہے نا بڑوں کی عزت ادب احترام کریں، اسی طرح بڑوں پر بھی لازم ہے کہ اپنے سے چھوٹے کا اس پر رحم کریں، شفقت سے پیش آئیں، مہربانی سے پیش آئیں۔ وَيَعْرِفْ عَالِمِنَا، وہ میرا امتی نہیں ہے کہ جو اپنے علماء کا حق نہیں پہچانتا۔ علماء کا حق پہچانیں، ان کو عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہ کریں۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کم از کم احترام تو دو، ان کو عزت کرو۔ اور یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تین لوگ عزت کے مستحق ہیں، اور اگر کسی نے ان کا حق نہ پہچانا پھر اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قال لیس منا من لم یوقر الکبیر ویرحم الصغیر ویامر بالمعروف وینہی عن المنکر۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہی دو چیزیں، جس نے بڑے کی عزت نہ کی، چھوٹے پر رحم نہ کیا، اور امر بالمعروف نہ کی، اور نہی عن المنکر نہ کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ سامنے دیکھ بھی رہا ہے، میں ایک جگہ گیا تو میں نے انہوں نے آپ نے بات کی، بھائی اللہ کے بندو جب بھی کوئی غلط کام دیکھو بولو، کوئی آپ کو منہ میں نہیں ڈالے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی فریضہ ہے، قرآن پاک نے بیان کیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا بنیادی فرض قرار دیا ہے۔ یہ صرف مولویوں کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ میری کیا زید عمر بکر کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ ہر آدمی کا فرض ہے۔ جب دیکھے کہ وہ برائی ہو رہی ہے اس کا حصہ بننے کے بجائے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ میرا پتر نہیں منتا تو تیرا پتر نہیں منتا، وہ تیرا پیو ہے یا تو دا پیو ہے، اٹھ جاؤ اس مجلس سے، نہ شامل ہو ایسے اس کے پروگرام میں۔ فرمایا جو آدمی غلط کام کو دیکھے بھی اور اس کے باوجود اس کو نہ روکے، اللہ کے بندے تم اپنا فرض ادا کرنا، منع تو کر، اپنے ڈس اپوائنٹمنٹ سے اظہار تو کر، بول تو صحیح، اس کو کھول۔ ساری دنیا کے ہر کام کے لیے جو زبان کو کھولتا ہے، اگر تو ناراض ہے تو بول اپنے پتر یا اپنے بھائی کو، کیا بھائی غلط کام کر رہے ہیں، نہ کر یہ کام، اس کے بعد تو بری ہے، اس کے بعد بری ہے۔ بولے نہ اور بات رکھے دل میں، میرا بیٹا نہیں مانتا، میرا بھائی نہیں مانتا، میرا بھائی اللہ کے بندے، اللہ نے زبان دی ہے، اگر تو اس چیز کو غلط سمجھتا ہے تو بول، اس کے بعد تو بری ہے۔ بولنے کے بعد بولنا فرض ہے، غلط کام انسان دیکھے تو بولنا فرض ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، صحیح حدیث پاک ہے، فرمایا برائی دیکھے تو روکیں، نیکی کا حکم دے۔ بیٹا بیٹی نماز نہیں پڑھتی،
کہ ہے پتر نماز پڑھ، اگر کوئی پردہ نہیں کرتے کہہ دے پردہ کر، جو بھی غیر شرعی حرکت کو دیکھے کہو، ان کو بولو، نہیں بولو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے ساتھ اسی کا تعلق ہے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ بھائی کوئی منہ میں ڈالے گا آپ کو، کیا کرے گا؟ بولنا تو چاہیے نا۔ آخری بات ہے، وقت تھوڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے، یہ 3 چیزیں میری امت کے زوال کا سبب بنیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے، مال ان کے پاس زیادہ ہوگا، جس کے لیے آج ہم مر رہے ہیں۔ مال کی کثرت میری امت کے زوال کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ جب مال ہوگا تو اپنے آپس میں حسد پیدا ہوگا، اور جب حسد ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، اور لڑائی ہی، اختلافات ہی زوال کا سبب بنتے ہیں۔ اگر مال کمانا ہے تو پھر ایکول اس کو تقسیم بھی کریں، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھیں، ان کو بھی اس میں سے کچھ دیں، ساری برادری ایکول اوپر آئے۔ یہ نہیں کہ ایک ملین ہو جائے اور دوسرا بیچارہ ہاتھ ہمارے ساتھ پھیلائے، پھر تو لڑائیاں ہوں گی، پھر تو یہ سب کو یہ فتنہ فساد تو پھر ہوں گے، چونکہ مال کی کثرت غیر منصفانہ، اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے، حسد سے پھر سب کچھ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو پھر اب باقیوں کا بھی خیال رکھیں، ان کا بھی خیال رکھیں، ان کو بھی ذرا اوپر لے کر آئے جتنی اس کی طاقت ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زوال کے سبب یہ آج یہ جو ہے نا، علی مرزا علی جیل میں فرمایا کتاب لیں گے اور وہ تمام چیزیں جو ان کی سمجھ سے الگ ہیں اپنی مرضی کی تعویلیں کریں گے۔ ایسے مولوی، ایسے واعظ، ایسے جناب یوٹیوبر جنہیں پتہ ہی نہیں، دین کی خبر ہی نہیں ہے، اور اپنے من مانی تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بھائی دین علماء سے سیکھیں، اس سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں۔ ہمیں کیا ہے جی، ہم سب کو سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اب اور اللہ کے بندے تو کیا فیصلہ کرے گا؟ جا، پھر تو ساری فارمیسیاں کھلی ہوئی ہیں، وہاں سے دوائی خود اٹھا کر کیوں نہیں کھاتا؟ وہ ڈاکٹر سے کیوں لیتا ہے؟ دوائیں تو بازار میں پڑی ہوئی ہیں نا۔ تو جب ایک دوائی کھانے سے تجھے اندیشہ کہ میں مار نہ جاؤں، اسی طرح ایسے لوگوں سے دین سیکھنے سے تیرے ایمان مر جائے گا۔ آج ہر قسم کی دوائی کھانے سے بندہ مرتا ہے، اور ہر قسم کے عالم سے کی بات سننے سے بندے کا ایمان مرتا ہے۔ صلاحیت ہے تمہیں فیصلہ کرنے کی کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ نبی فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بکل من عند ربنا ما یذکر الا اولو الالباب۔ عقل چاہیے، دین کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، عقل کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا۔ اور آخری بات، وَإِن يَرَوْا ذَا عِلْمٍ فَيُضَيِّعُوهُ وَلَا يَبَالُونَ عَلَيْهِ۔ اور تیسرا سبب یہ بھی نہیں کہ صحیح پراپر سکالر نہیں ہوں گے، پراپر عالم نہیں ہوں گے، لیکن لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے، لوگ ان کو ضائع کر دیں گے۔ یہ گل ہے جی کسی میں کدی سنی نہیں، سکالر تو یہ ہے نا جناب، میں مولوی صاحب نے کدی سانو گل دسی نہیں، میں نے فلانے نے دسی ہے، اس نے ایک بہت اس میں وہی نازل ہو گئی اس پر۔ اللہ کے بندو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن و سنت کے لیے عقل بھی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو کچھ لکھا ہو یہ سارے کا سارا سب کے لیے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے، نہ قرآن سب کے لیے ہے، نہ حدیث سب کے لیے ہے۔ یس یہ ہے، پر ہے عقل مندوں کے لیے ہے۔ پہلے وہ عقل بھی حاصل کریں، اس کے بعد اس کو بیان کریں، پھر یہ مفید ہے، ورنہ یہی پڑھ کر لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہر ایک تقریر نہ سنا کریں اور میں فیصلہ کروں۔ تم کیا فیصلہ کرو گے؟ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی ہے؟ یہ تو ایسے کہ جیسے بازار سے اپنی مرضی کی دوائی انسان کھائے گا تو پھر کچھ عرصے کے بعد قبر ہی میں وہ ہوگا۔ اپنی مرضی سے جس طرح دوائی نہیں نا کھا سکتے، اسی طرح اپنی مرضی سے دین بھی نہیں سیکھ سکتے۔ مسلم شریف کے مقدمے ہی میں یہ بات ہے، ہر آدمی سے علم نہ لیا کرو، علم کے لیے بھی کچھ کنڈیشنز ہے۔ علم ہر آدمی صحیح نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں بھی فرمایا اس کے لیے عقل چاہیے۔
اس کے لیے بہت بڑی عقل چاہیے. عقل والے جن علماء نے جو فیصلہ کر کے دین کو ایک بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئے نا، اسی پر اکتفا کرو، اور وہی بالکل صحیح بات ہے. ورنہ اگر خود اس میں داخل ہو گئے نا تو اس میں بڑی ایک سمندر ہے. سمندر میں جب تم سمندر میں غوطہ نہیں لگا سکتے، لگائے گا جو انسان تو ڈوبے گا. اسی طرح اس میں بھی جو غوطہ لگائے گا نا بغیر عقل کے بغیر علم کے، وہ بھی اس میں غرق ہی ہوگا، اس کے ایمان کا بھی بیڑا غرق ہی ہوگا. اس لیے علماء اہل سنت با عمل پورے علم والے علماء کے سوا کسی کی باتوں کو نہ سنا کرے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.